ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر مولانا نے اپنی بیٹی کو بڑی پیاری پیاری باتیں نصیحت کے طور پر لکھی تھیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مولانا کے خط کو آج بھی کوئی عورت عمل کی نیت سے سن لے اور پڑھ لے تو اس کا گھر جنت کا باغ بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے عالم دین مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے۔ چنانچہ مولانا لکھتے ہیں، پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں بامراد خوش و خرم رکھے، آمین۔ بیٹی، یہ دنیا چند روزہ ہے، اس لیے اس کی کسی خواہش کی خاطر آخرت کی اصلی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو برباد کرنا سخت دھوکہ ہے اور اپنے سے دشمنی ہے۔ تم اب اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہو۔ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی کے ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتے، اس لیے اب ہر بات کے بھلے برے کو سوچ اور سمجھ کر کرنا۔ در حقیقت نفع و نقصان چاہنے والا اور سب سے زیادہ خیرخواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمہارا خاندانی ورثہ دولت اور بادشاہت نہیں ہے، بلکہ دینداری اور تعلق باللہ ہے۔ اس لیے کسی وجہ سے اگر دولت جاتی رہے تو جانے دینا۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز نہ تمہارے لیے قابل فخر ہو سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ تم ایسی جگہ اور خاندان میں جا رہی ہو، وہاں پر ہر قریب اور دور والا تمہارے ہر کام اور تمہاری ہر حرکت کو، ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھے گا۔ اگر تم نے کوئی کام یا کوئی بات اپنے دادا جان یعنی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے خلاف کیا تو ان کو رسوا کر دو گی اور خود بھی ذلیل ہوگی۔ لباس میں فیشن اور نقل کے بجائے دینداری کا لحاظ اور شرم و حیا کا پاس ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں سے تعلقات مناسب نہیں ہیں۔ کم سے کم تعلق اور کم سے کم باتیں بہت سی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ تعلقات میں ہمیشہ اپنے بڑوں کی مرضی کو سامنے رکھو۔ وہ جس سے اور جتنا تعلق قائم کرنے کو کہیں اتنا ہی مناسب ہے۔ ملنے آنے والیوں سے اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، دوسرے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر سسرال کے بڑوں کو اپنا بڑا اور خیرخواہ سمجھو گی تو انشاءاللہ کبھی ذلیل نہ ہوگی۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے، مگر شادی کے بعد شوہر کا مقام اور درجہ ماں باپ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مرضی کے خلاف چلنا بہت بری عادت ہے، اس لیے اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ اپنے کام اور دوسرے کام خود کرو، خدمت کرو دوسروں کی، سب تمہارے محتاج ہوں گے اور دلوں میں عزت ہوگی۔ آرام طلبی، کاہلی اور خدمت لینے کی عادت اگر بناؤ گی تو لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گی۔ گھر کی ہر چیز پر نگرانی رکھو، کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ کسی چیز سے بے پرواہی نہ برتو۔ گھر اور گھر کی چیزوں کو صاف اور ستھرا اور اپنی جگہ پر رکھو۔ جو چیز جس جگہ سے اٹھاؤ اسے استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پر رکھنے کا اہتمام کرو۔ چائے، اچار، گھی وغیرہ سے اگر لینا ہو تو لینے کے بعد اس کو بند کر کے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دو۔ کسی چیز کو کھلا ہوا اور بے جگہ مت رکھنا۔ کپڑوں کی اور دوسری چیزوں کی اپنی اپنی جگہ ہونی چاہیے تاکہ جس چیز کی ضرورت ہو وقت پر مل جائے۔ نماز کو ٹھیک وقت پر صحیح اور اطمینان کے ساتھ
دل لگا کر پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ناشکری اور غیبت عورتوں کی بدترین عادت ہے، اس لیے ان تمام بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ فقط والسلام، اسعد۔